مسیح یسوع کے بابرکت اور جلال نام میں ناظرین آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ آپ کی ہوسٹ ستارہ سنیل، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر شفیق کمل صاحب۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز زبور کی کتاب کے خوبصورت بات سے کرنا چاہوں گی۔ اس میں لکھا ہے کہ میں تیرے سب قوانین کو برحق جانتا ہوں اور ہر جھوٹی راہ سے مجھے نفرت ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام بائبل پر کیے جانے والے اعتراضات پر ہے، اور یہ اس سلسلے کا ہمارا دوسرا پروگرام ہے۔ تو چلتے ہیں پاسٹر شفیق کمل کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں، پاسٹر صاحب، ہمارے ویورز نے مختلف قسم کے سوالات پوچھے ہیں، اور اگین وہ اعتراضات والے سوالات ہیں جو میں آج آپ سے کروں گی، تھوڑے مشکل بھی ہیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے، مشکل کیا کہ آپ پہلے مجھے ڈرائیں۔ نہیں وہ پاسٹر، یہ ہمارا پہلا سوال جو ہے آج وہ یہ ہے کہ بہت سارے ویورز یہ کہتے ہیں کہ وہ یہوہ خدا جس کا بارے میں آپ یہ بولتے ہیں کہ ان کا کلام اٹل ہے، لا تبدیل ہے، اس یہوہ خدا کے حکم سے ہی جو ہے وہ خیمہ اجتماع بنایا گیا تھا، تو پھر آگے جا کے اس کو ہیکل میں کیوں تبدیل کر دیا گیا؟ ایک بہت بڑا اعتراض ہے پاسٹر صاحب یہ۔ ٹھیک ہے، سوال کرنے والوں کے ذہن میں ہے کہ یہ کنٹراڈکشن ہے۔ میں ایک پہلے مثال دے دوں، یہ مثال کسی اور پروگرام میں نے پہلے بھی دی ہے، لیکن آج یہ مثال اس کنٹیکسٹ کے اندر دے رہا ہوں کہ بچپن میں لڑکیاں اور لڑکے گیم کھیلتے ہیں، وہ گڈی گڈے کی شادی کرتے ہیں جی، لیکن یہ بچپن ہوتا ہے، یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے۔ جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو ان کی ریئل میں شادی ہوتی ہے۔ اب کو لڑکی یا لڑکا روٹ کے بیٹھ جائے، نہیں جی یہ شادی کیوں کر رہے ہو، ہم تو گڈی گڈے کی کریں گے، جب ہماری بات ہم تو ہمیشہ یہی کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ خیمہ اجتماع خود ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیچ میں خیمے کا لفظ ہے۔ خیمہ پورٹیبل ہوتا ہے، مستقل نہیں ہوتا، جہاں مرضی آپ لے جا سکتے ہیں۔ خیمہ لگاتے ہی عارضی طور پر ہے۔ یہ تو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ بیابانی سفر 40 سال کا تھا، تو 40 سالوں میں کیا عبادت روک دینی تھی، تو یہ عارضی بنایا گیا۔ خیمے کا لفظ بیچ میں عارضی بنایا گیا جب وہ سفر کی حالت میں تھے، اور جب ان کا سفر مکمل ہو گیا تو وہاں پہ انہوں نے پراپر ہیکل بنا دی، اور ہیکل کو ایک تبلیغی سینٹر کے طور پر بنایا گیا اور دنیا کے سینٹر میں بنایا گیا۔ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ایون ہیکل بھی اٹرنٹی کے لیے نہیں بنی تھی، ایک سرٹن پیریڈ کے لیے بنی تھی۔ جب ہیکل کا کام مکمل ہو گیا تو اس کے بعد اس کو بھی چرچ نے ریپلیس کر دیا۔ اب چرچ دنیا کے کونے کونے میں ہے، جب تک مسیح کی آمد ثانی نہیں ہو جاتی تو یہ چرچ اس دنیا میں قائم رہے گا۔ تو چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے۔ میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ یہودی عید خیام کی عید مناتے تھے، خیموں کی عید جس کو کہا جاتا تھا۔ تو خیموں کی عید کیوں مناتے تھے؟ وہ اس لیے مناتے تھے کہ اس وقت کی یادگار، ہاں جب عید خیام مناتے تو خیموں کے اندر رہتے تھے، حالانکہ سویلائز ورلڈ کے اندر رہ رہے ہیں، تمام فیسلٹیز ہیں، کمفرٹ زون کے اندر ہیں، اس لیے آج بھی وہ خیموں کے اندر رہتے تھے کہ اس دن کو یاد کرے کہ ہم کبھی سفر کی حالت میں تھے، مسافرت کی حالت تھی اور ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں تھی، تو اس وجہ سے اس وقت کو یاد کرنے کے لیے۔ لیکن یہ عارضی عید ہے کہ اس وقت کو اب صرف یادگاری کے طور پہ یہ عید منائی جاتی ہے۔ اب وہ آپ کہیں کہ نہیں جی آپ تو اب گھروں میں رہنا ہی چھوڑ دیں، مکانوں میں رہنا ہی چھوڑ دیں، اب رہیں خیموں میں، تو یہ اس کی درست تشریح نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھائی آپ کلام مقدس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پڑھتے ہیں۔ میں اکثر اپنے مسلمان دوستوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں، بلکہ کرسچنز کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ یہ کلام 1600 سالوں میں لکھا گیا اور پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ترتیب کے ساتھ لکھا گیا۔ جب تک آپ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک تسلسل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، کانٹیکسٹ کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو آپ چیزوں کو مس گائیڈ کر دیتے ہیں، مس انٹرپریٹ کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر سوالات جو آتے ہیں جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو وہ ان کی کیا کہتے ہیں کہ مس کنسیپشن ہوتی ہے، تو اس لیے کلام کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے، پورا پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک پاس صاحب، ایک بڑا چیلنجنگ کوسچن ہے جو ابھی آیا ہے، ایک بڑا چیلنجنگ سوال ہے۔ حکیم عمران ثاقب صاحب کا مسیحوں کو چیلنج ہے، خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ پیدائش سے لے کے ملاکی تک کوئی ایسا حوالہ مجھے بتا دو جس میں مسیح یسوع کے بن باپ سے پیدا ہونے کا ذکر ہو۔ کیا کوئی ایسا حوالہ ہے پاس صاحب؟ مجھے اس چیلنج کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ چیلنج پہلا نہیں ہے، ایک موصوف ہے انہوں نے چیلنج کر دیا تھا
کہ میں 10 ملین روپے دوں گا. یہ پچھلے ہمارے پروگرام میں یہ ڈسکس ہوا ہے سوال. میں نے جواب بھی دے دیا 10 ملین کیا, انہوں نے تو 10 روپے نہیں دیے مجھے کہ 10 روپے ہی دے دیں گے. چلو جی, میں نے وہ ابن سلیبی صاحب تھے جن کا یہ سوال تھا. تو یہ موصوب بھی چیلنج تو کر رہے ہیں, تو چیلنج کے ساتھ تو کوئی انعام بھی ہوتا ہے کہ بھائی کرے تو ہم آپ کو نوبل پرائز دلا دیں گے, آسکر ایوارڈ دلوا دیں گے. چلیں حکیم عمران صاحب, اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو آپ اس سوال کے جواب کے بعد پھر آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ کو سمجھ آتی ہے اور یقیناً آپ سیٹسفائی ہوں گے تو پھر اس کے کچھ انعام تو ہونا چاہیے فاضل صاحب کے لیے. جو لوگ بائبل کو پڑھتے ہیں, میرا ان کے لیے ایک قیمتی مشورہ ہے کہ وہ پہلے ادب پڑھیں, شاعری پڑھیں, پروز پڑھیں, ادب پڑھیں, شیکسپیئر کو پڑھیں اور جان ملٹن کو پڑھیں اور راشد الخیری کو پڑھیں, مرزا غالب کو پڑھیں, اقبال کو پڑھیں, جتنے بھی رائٹرز ہیں آتھرز ہیں ان کو پڑھیں, شاعری کی بلے شاہ کو پڑھیں, تو ان کو ادب سمجھ میں آئے. بائبل دنیا کا بہت بڑا ادب ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ادب سے آشنا ہونا ضروری ہے. ادب سے آشنا نہیں ہوتے چیزیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اب انہوں نے کہا کہ کہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ پیدائش سے لے کے ملاکی تک, جی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ مسیح کے بارے میں پیش گوئی نہیں ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوگا. آپ پڑھیں یسایہ 7 باب کی 14ویں آیت لکھا ہے کہ خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. نشان ہے, نشانی ہے. جیسے بعض اوقات آپ کسی اور ڈیفرنٹ سٹی میں جا رہے ہیں یا ڈیفرنٹ کنٹری میں جا رہے ہیں, آپ کو ان کی لینگویج نہیں آتی, ایئرپورٹ پہ آپ کو لینے آئے گا تو آپ کو طریقہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ اس بندے کو کیسے پہچانیں گے. تاش کا پتہ کاٹ کے آدھا اس کو دے دیا جاتا, آدھا آپ کو, آپ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں مقرر کیے جاتے ہیں, آدھا پتہ آپ دکھائیں, آدھا وہ دکھائیں, آپ یہی میں, لینگویج نہیں آتی آپ, ہے نا. کوئی نشانی ہے جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. مسیح یسوع سے اس کے شاگردوں نے پوچھا کہ عید فصح کہاں منائے, خطرہ بہت ہے, لاسٹ ویک چل رہا ہے, دشمنی بہت ہے, چھپ کے منانی ہے. تو مسیح یسوع نے ان کو وہ لیک آؤٹ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کس کے گھر میں ہے. ہو سکتا ہے جس نے اپنے گھر میں منانے کے لیے کہا اس نے کہا اوکے استاد جی میرا نام سیگا راز میں رکھا جائے, خفیہ رکھا جائے. تو مسیح یسوع ان کو ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ سامنے والے گاؤں میں جانا, ایک شخص سر پہ مٹکا رکھے ہوئے جا رہا ہوگا. وہ لوگ مجھ سے پوچھتے یار یہ کون سی نشانی ہے, لیکن نشانی ہے. اگر آپ ایسٹ کے کلچر سے واقف ہیں, پرانے زمانے میں ایسٹرن کنٹریز کے اندر پانی ہمیشہ عورتیں کنویں سے بھر کے لے کے جاتی تھی. وہ محمد بخش کا شعر سنا کہ پرلا کڑیے لوئے لوئے پانی جو تد پانڈا پرنا, یہ لڑکیوں کا, عورتوں کا کام تھا. اگر کوئی مرد اپنے سر پہ مٹکا لے کے جا رہا تو یہ ایک نشانی تھی, یہی ہے نا. اچھا پھر چرواہوں کو جب کہا تو تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. کپڑے میں ہر بچہ, کیا نرس جب بچہ دیتی ہے ماں کو ہاسپٹل کے اندر تو کپڑے میں ننگا دے دیتی ہے؟ نہیں, یہ وہاں پہ نشانی خاص کیا تھی, یہ عام کپڑا نہیں تھا. سفر جب اولڈ ٹیسٹ پرانے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے تو میڈیکل سائنس اتنی ترقی یافتہ نہیں, کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو کفن کا سامان ساتھ ہی, کپڑا ساتھ ہی رکھتے تھے, اس کو لپیٹ کے. اور یہ پٹیاں تھی جس طرح فرعون کی لاش کو کس کے باندھ دیتے تھے, وہ اسی طرح جیسے وہ ممیز کو بھی دکھاتے ہیں کہ وہ پٹیاں میں باندھا ہوتا ہے. تو یہ بھی دراصل ایسا ہی کپڑا تھا جو سفر میں, تو اس کو اسی طریقے سے لپیٹا ہوا تھا بچے کو. اور یہ ایک پیشگوئی بھی تھی کہ کفن پیدا ہی ہوا ہے تو اس کے ساتھ میں موت کا پیغام یہی ہے. ابھی شمعون نے اس کو پکڑا, بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, تو وہ اس کی ماں کو خوشخبری دینے کی بجائے کہتا ہے کہ تیری جان تلوار سے چھن جائے گی. تو یہاں پر حکیم صاحب کا سوال یہ ہے جی کہ کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوگا, کنواری مریم سے پیدا ہوگا. یسایہ 7ویں باب کی 14ویں آیت اگر پڑھے تو لکھا ہے کہ خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. نشانی ہے, دیکھو کنواری. اگر یہ کہا جائے کہ جی بچہ پیدا ہوگا تو وہی بچے تو ہر خاندان کے اندر ہے, یہ کون سی نشانی ہے کہ یہ وہی بچہ جس کی پیش گوئی. لیکن لکھا ہے کہ خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے گا, دیکھو ایک کنواری حاملہ, یہ بڑا نشان ہے. تو بھائی یہ تو بہت کلیئر لکھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی, اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. تو یہ کہتے ہیں جی کہیں نہیں لکھا, یہ لکھا ہوا کہ کنواری حاملہ ہوگی. اور
نیو ٹیسٹامنٹ میں ہم اس کی تکمیل یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس کے پاس فرشتہ آ کے اس کو خوشخبری دیتا ہے مریم کو، تو وہ کہتی ہے یہ کیسے ممکن ہے، میں تو مرد کو جانتی نہیں، یہ کیسے؟ تو اس کا مطلب 100% یہ پیش گوئی جا کے نئے عہدنامہ میں پوری ہوئی۔ تو حکیم صاحب لگتا ہے سارا نہیں پڑھتے، ذاکر نائک بھی اسی طرح کرتا ہے، اپنے مطلب کی باتیں بس۔ جی، اور یہ جتنے بھی نام نہاد سکالرز ہیں یہ ایسے ہی کرتے ہیں، کوئی حوالہ پکڑ لیتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا کے بات کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ حوالے پڑھنا اور اس کی تشریح کرنا یہ ابلیس کا کام ہے۔ وہ مسیح یسوع کو جتنے بھی حوالے بتا رہا تھا آؤٹ آف کانٹیکسٹ بتا رہا ہے، اس لیے جب کوئی حوالہ دیتا تھا تو مسیح یسوع نے کہا کہ تو نے یہ تو بول دیا، یہ نہیں پڑھا، یہ بھی لکھا ہے کلام میں، یہ لکھا ہے کلام، یہ بھی تو لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ تو حکیم صاحب آپ بائبل کو پہلے پڑھ لیں، ٹھیک طریقے سے پڑھ کے پھر آپ کا کوئی معقول اور جائز سوال ہو ہمارے سامنے آئے، آپ کا سوال سارا آنکھوں پہ۔ امید ہے حکیم صاحب آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ بس اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ عیدیں تو بہت ساری منائی جاتی ہیں دنیا میں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں۔ ہمارے کچھ اسلامی بھائی ہیں جو کہ 13 اپریل کو عید مائدہ منا رہے ہیں۔ بس اب یہ کیا ماجرا ہے، یہ کس قسم کی عید ہے عید مائدہ؟ عید مائدہ عشائربانی کی عید ہے کہ یسوع مسیح صلیب پر چڑھنے کے وقت آخری ہفتے میں جو اپنے شاگردوں کے ساتھ انہوں نے عید فصح منائی تھی۔ تو بس اب مسلم لوگ، میں یہی بتانے لگا ہوں نا، تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ سارا واقعہ بائبل کے اندر درج ہے، اور وہ عید مناتے وقت یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یہ روٹی جو ہے یہ میرا بدن ہے، تشبیہاً کہا تھا، تشبیہاً کہا تھا، علامتی طور پر جی تشبیہ دی تھی، اس تشبیہ دی تھی، اور یہ جو انگور کا شیرہ ہے یہ میرے خون کے مترادف ہے علامتی طور پر۔ دراصل وہ اپنے کفارے کے بارے میں کہہ رہے تھے، میری یادگاری کے لیے ہمیشہ یہی کیا کرو، یہی کیا کرنا۔ کرسچن ورلڈ کے اندر یہ ہوتا آ رہا ہے، ابھی تک ہو رہا ہے، مناتے ہیں۔ کچھ کلیسیاں ہفتے میں ایک دفعہ، کچھ مہینے میں ایک دفعہ، اور بعض کلیسیاں ڈیلی کرتی ہیں۔ ہاں جی، تو یہ ہمارے مسلمان دوست اس کو منا رہے ہیں تو ان کی بڑی مہربانی، ان کو منانی چاہیے۔ تو المائدہ کی 114 آیت کے اندر اس عید کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ عید سابقہ لوگوں کے لیے بھی مقرر ہے اور آنے والوں کے لیے بھی۔ اور دلچسپی کی بات آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید کے اندر کسی اور عید کا ذکر نہیں ہے کہ منائیں، اسی عید کا مائدہ عید کا۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ہمارے ساتھ مل کر منانی چاہیے۔ اچھا، تھوڑا سا کنفیوژن ہے اس عید کے بارے میں اسلامی بھائیوں کو جب وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ خیر، یہ جو منانے والے گروپ بن گیا، یہ منا رہے ہیں عید، ان کو تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ بس اب کہ پاکستان میں بھی؟ نہیں، پاکستان میں ہی ہے یہ، پاکستان میں جی جی، اور میری ان سے ملاقات۔ کوئی خاص طبقہ ہے؟ نہیں، جن لوگوں کے ذہن روشن ہو گیا، ان کو بات سمجھ آ گئی، انہوں نے منانا شروع کر دیا۔ اچھا، البتہ دیگر اسلامک سکالرز کے درمیان ایک کنفیوژن ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ من و سلوہ کی طرف اشارہ ہے، اور کچھ لوگ بس اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ بس اب یہ میں یہاں سے اگلا سوال لیتی ہوں آپ کا کہ اسی سے متعلق ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ یہ جو مائدہ ہے، یہ جو کھانا ہے، یہ جو عید منائی جاتی ہے، من و سلوہ تو نہیں ہے؟ اور ہمارے ایک بشارت مغل صاحب فرماتے ہیں کہ مختلف روایات ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مچھلی بھی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ روٹی اور مچھلی ہے، کچھ اس ٹائپ کی بات۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دیر از کنفیوژن۔ اب جیسے کہہ رہے ہیں کہ خود کہہ رہے ہیں کہ اختلاف ہے اور مختلف روایات ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ روٹی اور مچھلی ہے۔ اب روٹی اور مچھلی والا واقعہ جو ہے وہ مسیح یسوع نے 7000 لوگوں کو 5 روٹیاں 2 مچھلیوں سے کھانا کھلایا تھا، اس کھانے کی طرف اشارہ۔ بہرحال کھانا یہ ہے۔ ایک واقعہ مسیح یسوع کی عشائربانی والا واقعہ ہے۔ تیسرا واقعہ جو ہے وہ من اور سلوہ والا واقعہ ہے کہ جو بیابان میں بنی اسرائیل قوم پر اترا تھا۔ تو یہ 3 واقعات کو مکس کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جو بائبل کی درست تشریح کے مطابق واقعہ ہے وہ مسیح یسوع نے اپنی قربانی کی طرف اشارہ کیا تھا، اور جو من و سلوہ کی بات ہے اس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں۔ اور قرآن مجید کے مطابق حواری مسیح یسوع کو کہتے ہیں کہ آسمان سے ہمارے لیے وہ کھانا ہوتا، تو وہ مسیح یسوع جو آسمان سے اترا ہوا کھانا ہے وہ تو مسیح یسوع خود ہے۔
تو اس طریقے سے بہرحال ان کا کنفیوژن دور ہو جانا چاہیے. میرا ایک اور مشورہ، جی یہ کنفیوژن اسی صورت میں دور ہو سکتا ہے کہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ لوگ بائبل پڑھیں اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں. ان کا دماغ کھل جائے گا، ان کی آنکھوں کے چھلکے اتر سکتے ہیں اور چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. بہرحال آپ حیران اس بات کے لیے ہیں کہ مسلمان ہو کر یسوع مسیح کی عید ہاں جی، میں یہ بلکہ ان کو منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے. میں اس سے بھی ایک قدم آگے بتاتا ہوں کہ سورہ مریم کی 32 آیت میں لکھا ہے کہ سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں، مسیح یسوع فرماتے ہیں کہ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن جی اٹھوں گا، سلام مجھ پر. کسی اور شخصیت پر یا اس کی پیدائش موت پر کوئی سلام نہیں ہے. یعنی اسپیشل ڈے واحد مسیح ہے، مسیح کا اسپیشل ہے. تو اگر یہ اسپیشل ڈیز ہیں تو ان کو ہمارے ساتھ منانے چاہیے. کرسمس بھی منانا چاہیے جی، اور مبارک جمعے کا دن بھی ان کو منانا چاہیے. مسیح کے جی اٹھنے کا دن بھی ان کو منانا چاہیے، کیونکہ یہ تینوں باتیں ان کے کلام میں بھی درج ہیں. چاروں باتیں المائدہ میں اور مریم میں. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ تھوڑی سی فراخ دلی کا مظاہرہ کریں تو کرسچن اور مسلم کے درمیان جو بے جا اختلافات ہیں دور ہو سکتے ہیں، وہ دور ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے بس اب ایک اور اعتراض سامنے آیا اور بڑا اعتراض ہے. ہمارے ایک ویورز ہیں عبداللہ غازی صاحب، انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ یوحنا کی انجیل 11 باب اور اس کی 51 آیت میں سردار کائن کائفہ کا ذکر ہے، اور اس سال اس نے سردار کائن کی حیثیت سے ایک نبوت کی تھی. وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جی میں ضرور پڑھتی ہوں. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بتایا جائے کہ وہ سردار کائن جھوٹا تھا یا وہ سچا تھا. میں اس سوال کو اور کلیئر کرنے کے لیے اس نبوت کو پڑھنا چاہوں گی. ناظرین، میں اس سوال کی کلیئرٹی کے لیے جو ہے میں اس حوالے کو پڑھنا چاہوں گی، یوحنا کی انجیل اس کا 11 باب، اور اس کی میں 49ویں آیت سے پڑھوں گی، 49ویں آیت سے لے کر 53 آیت تک. اور ان میں سے کائفہ نام ایک شخص تھا جو اس سال سردار کاہن تھا. ان سے کہا تم کچھ نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے، نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو. مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ اس سال سردار کاہن ہو کر نبوت کی کہ یسوع اس قوم کے واسطے مرے گا، اور نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی کہ خدا کے پراگندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے. پاک کلام کے پڑھے جان پہ خدا ان کی برکت ہو. جی عبداللہ غازی صاحب کا سوال یہ ہے جی کہ سردار کاہن نے نبوت کی تھی جی، اور نبوت مسیح یسوع کے بارے میں کی تھی کہ وہ اس کی موت کفارے کی موت ہے، اور نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے کفارہ بلکہ کل جہان کے گناہ گاروں کے لیے کفارہ. جی کلام بھی یہ کہہ رہا ہے پراگندہ فرزندوں کے. جی تو یہ نبوت بڑی دلچسپی تھی. لیکن موصوف عبداللہ غازی صاحب کا جو سوال ہے وہ فرق ہے. شاید آپ نے اس کا سوال نہیں سمجھا. اس کا سوال یہ ہے کہ نبوت کرنے والا نبی ہوتا ہے، تو اس نے بھی نبوت کی، تو آپ بتائیں کہ یہ سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی ہے. ٹھیک. اب یہ چالاکی کی گیم کھیل رہے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ وہ تو نبی نہیں تھا تو یہ کہیں گے پھر وہ نبوت بھی غلط، تو یسوع مسیح والے کفارے کی بات بھی غلط. اور اگر ہم کہہ دیں کہ وہ سچا نبی تھا، ہاں اس قسم کی ان کے ذہن میں باتیں ہیں. لیکن یہ ان کا کنفیوژن ہے. نبوت ویسے ہمارا پروگرام ہی کنفیوژن دور کرنا ہے. جی تو میں کوشش کر رہا ہوں نا. دیکھیں اچھا، بائبل میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو نبی ہے وہ نبوت کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب مسلمان کے ذہن میں نبوت اور نبی دونوں ایک ہی بات ہے، لیکن بائبل میں بعض جگہ نبوت کرنا پیش گوئی کے معنوں میں بھی ہے، کہ سچی بات کی پیش گوئی کر دینا. جیسے لکھا یوئیل نبی کی کتاب میں کہ اس وقت تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، ہے نا. جی. تو آپ یہ دیکھیں، یہ اس نبوت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نبی بن جائیں گے یا صاحب کتاب نبی ہوں گے. جو ان کے ذہن میں، عبداللہ غازی صاحب کے ذہن میں خلش ہے وہ یہ کہ پھر یہ صاحب کتاب نبی تھا، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ چونکہ صاحب کتاب نبی تو وہ تھا نہیں، کوئی کتاب نہیں ہے، تو کرسچن تو مارے جائیں گے. نہیں، یہ بات نہیں ہے.
نبوت کرنا پیشن گوئی کے معنوں میں بھی آتا ہے، بھی ہے، نبی کے معنوں میں بھی ہے کہ نبی نبوت کرتا، ٹھیک ہے وہ بھی، لیکن ایک سچی پیش گوئی کرنا. اور کرسچنز کو خدا نے ایک گفٹ دیا ہے کہ وہ روح القدس سے سچی پیش گوئی کرتے. ابھی یہ ٹرمپ صاحب جب آئے ہیں تو ان کے الیکشن سے 1 یا 2 سال پہلے کسی خدا کے خادم نے یہ ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے، پیش گوئی کر دی تھی کہ ٹرمپ جیتے گا، اور اس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ یہ کرسچینٹی کی تمام چیزیں وائٹ ہاؤس میں واپس لے کے آئے. پہلے سے پیش گوئی تھی اور یہ اس کی پیش گوئی سرکولیٹ کر رہی ہے نیٹ پہ. تو یہ تو بہت واضح ہے کہ اب آپ پرانے اس کے دور کا دیکھیں اور اب کی پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں. اس دور میں پیشن گوئیاں پوری ہیں ٹرمپ صاحب کے حوالے سے، تو موجودہ دور کی بات ہے نہیں ہے کہ پیشن گوئیاں کی گئی اور پوری ہو رہی ہیں. بہرحال ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کے وہ صاحب کتاب نبی نہیں تھے جو آپ کے ذہن میں ہیں، بلکہ PBCI یہ کارسپانڈنس والے جو ہے، ان کے پاس کسی مسلمان دوست نے سوال لکھ کے بھیج دیا کہ بھئی کیا نبوت آج بھی جائز ہے، ہوتی ہے، پاسبل ہے؟ اچھا جائز ہے. جو میں نے جواب دیا تھا نا وہ PBCI والوں کو سمجھ نہیں آیا. اچھا، کیونکہ یہ بھی ان کے بھی مائنڈ اتنے کلیئر نہیں ہے، یہ اسلام اور کرسچینٹی کا موازنہ نہیں کر سکتے. تو مجھے تو پتا تھا سوال پوچھنے کے والے کے ذہن میں بات یہ تھی کہ نبوت تو ختم ہو گئی، اب تو کوئی نبی آتا ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پر سچی بات کی پیش گوئی کرنے کے معنوں میں بائبل میں لکھا ہے کہ وہ نبوت کریں گے. تو یہی بات ان کی بھی ذہن کی جو خلش ہے وہ یہی ہے. امید ہے عبداللہ غازی صاحب آپ کو آپ کے سوال کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کے ذہن میں جو بھی کنفیوژن خلش ہے وہ دور ہو گئی ہوگی. اور اگر آپ مزید جو ہے کچھ جاننا چاہیں گے تو آخر میں ہمارے پروگرام کے نمبر فلیش ہو گے، آپ ان پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پاس صاحب ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گی. ہمارے ایک ویورز کی طرف سے ایک بڑا سوال آیا اور پرانے دور کی بات جو وہ کر رہے ہیں، فرعون کے دور کی بات. وہ کہتے ہیں کہ فرعون کی لاش ملی ہے، ڈیڈ باڈی سمجھے ملی ہے، اور وہ ان کا کہنا ہے کہ وہی فرعون ہے جو بنی اسرائیل کو جو ہے وہ تباہ کرنے والا تھا یا اس کا تعقب کرنے والا تھا. آپ کیا یہ ویڈیو کلپ میں نے دیکھا، بڑا اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. 4-5 باتیں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ جو غلط ہے اور عوام کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. جی. نمبر 1 یہ کہنا کہ یہ وہی فرعون ہے جو اس کا تعقب کر رہا تھا، یہ غلط فہمی، بہت بڑی غلط فہمی ہے. یا میں اگر کہہ دوں کہ یہ جھوٹ ہے تو ٹھیک ہوں، میں حق بجانوں وہ یہ کہنے میں. اس کی وجہ کہ ہر بادشاہ فرعون ہوتا تھا. جی ہاں، ان کو ایک ٹائٹل دیا جاتا تھا مصر کے جو. آپ زیادہ دور نہ جائیں، ابھی کی بات ہے کہ جارج بش، اس کا بیٹا بھی جارج بش تھا، وہ خود بھی جارج بش تھا. ٹھیک ہے، تو وہ فرعون ایک نہیں تھا، کئی تھے. ٹھیک ہے، لاشیں بھی ایک نہیں ہیں، کئی ہیں. ممیز بھی ایک نہیں ہیں، کئی ہیں. تو یہ جو دریافت ہوئی ہے یہ لاش نہیں ہے. لاش اور ممی میں فرق ہے. ممی وہ ہے جس کو مسالے لگا کے محفوظ کیا جاتا ہے، ہزاروں سالوں سے وہ جی جی. تو یہ مسالے لگا کر محفوظ کی گئی لاش ملی ہے اور یہ ایک نہیں ہے. اگر آپ برٹش میوزیم جائیں، میں نے وزٹ کیا ہے، 13-14 فرعون کی لاشیں تو ادھر پڑی ہوئی ہیں. اب آپ کیسے پورا ڈال لیں کہ یہ فرعون کون سا وہ کون سا. یا تو آپ کہیں جی ہمیں جو لاش ملی جس کا ہم چرچا کر رہے ہیں اس میں ایک فوٹو البم بھی تھی جس میں موسیٰ اور فرعون کٹھے کھڑے تھے، تو میں سمجھوں کہ ہاں جی یہ. اور کلام مقدس کے اندر وہ تو اس میں بحر کلزم میں نہیں وہ فنا غرق ہو گیا تھا، وہ والا تھا. اچھا میں بتا رہا ہوں نا، ڈاکٹر مورس بکیلے نے یہ تشریح کی ہے، اس کی یہ ریسرچ ہے جو اچھا ریسرچ کی بنیاد یہ ہے کہ اس نے ایک تھیلی پکڑی ہوئی ہے تو اور اس میں کہا کہ یہ اس میں نمک تھا. اچھا تو نمک سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ فرعون کی لاش اور سمندر میں ڈوب کے مرا تھا. یہ کون سی ریسرچ آپ نے کر دی؟ بات یہ ہے کہ وہ جو مسالہ لگاتے تھے نمک اس کا انگریڈینٹ تھا، اس کے اندر بھی نمک تھا جو سیف کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے. جی اچار میں آپ نمک ڈالتے ہیں، پستہ آپ نمک سے محفوظ کرتے. ابھی آپ پستہ خریدیں، جتنا پستہ ہوگا اتنا ہی اس کے اوپر نمک لگا ہوا. تو آپ کہیں جی یہ پستہ بھی فرعون کھاتا تھا چونکہ نمک. یار یہ کون سی ریسرچ آپ نے کر دی ہے. اچھا دوسری بات کہ ممیز عام لوگ نہیں بناتے تھے کہ فرعون مر گیا اور ادھر سے 2 مزدور پکڑے کہ جلدی جلدی اس کی ممی بناتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ممی بنانا فرصت کا کام تھا، پیسہ خرچ ہوتا تھا.
اور اسپیشل کاریگر تھے جو محل کے قریب ہی رہتے تھے. ہر نتھو خیرے کی ممی نہیں بنتی تھی, فرعون کی خاص لوگوں کی. اچھا, تو وہ اسپیشل کاریگر ادھر ہی ہو گئے. وہ بحر کلزم پہ کہاں کھڑے تھے کہ جی ساتھ وہ بھی لے کے آئے تھے کہ ابھی میں نے ڈوب کے مرنا, جیسے میں ڈوب کے مروں آپ نے میری ممی بنا دیں. اور ممی بھی ڈیڈ باڈی کے 3-4 گھنٹے ڈیتھ کے بعد فوراً بن جانی چاہیے. زیادہ ڈیلے کریں گے لاش میں سے پانی چھوٹ جاتا, پھر نہیں بن سکتی, جلدی جلدی بنانی پڑتی. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کی پوری کی پوری فوج ڈوب گئی بحر کلزم میں, خود بھی ڈوب گیا. کیا فرعون نبی تھا کہ اس نے اپنے 4 فوجیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ آپ ویٹ کرنا کنارے پہ, میں نے ڈوبنا ہے تو آپ میری ٹانگ کو رسی باندھ لینا, جیسے ڈوبوں تو آپ نے مجھے کھینچ لینا اور پھر ممی بنا دیں. صحیح, یہ آؤٹ آف کویسچن چیزیں ہیں. اور وہ صحرا کے اندر وہاں پہ کون سا ہیلی کاپٹر تھا جو فوراً اس کو واپس لے گیا محل میں, کاریگروں کا جی بناؤ. ٹھیک ہے, فضول باتیں ہیں یہ ساری. اچھا, تو یہ فرعون کی ابھی لاشیں اور بھی ہیں, یہ پیرامڈز ان کے اندر بھی ان کی پیرامڈز میں. جی جی, تو یہ کہنا کہ جی یہ وہی فرعون ہے, یہ ہمیں کسی طریقے سے نان سائنٹیفک ریسرچ چاہیے کسی طریقے سے بھی. تو یہ فرعون وہ فرعون نہیں ہے. اچھا, برٹش میوزیم میں ایک اور بات بتاؤں, وہاں تو بچھڑے کی بھی ممی بنائی ہوئی ہے, بلی کی بھی بنائی ہوئی ہے, ایلیگیٹر کی بھی ممی بنا کے رکھی ہوئی ہے. تو آپ کہیں جی یہ وہی فرعون ہے. ہاں, وہ تو فرعون تو بس. ٹھیک ہے, ہاں, بہت شکریہ پر صاحب. آج کے سوالات کافی مشکل تھے لیکن آپ نے بڑی تفصیل سے ہر ایک سوال کا جواب دیا. امید ہے ناظرین آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا, اور آج کے پروگرام کے حوالے سے میں ایک حتمی سچائی بیان کرنا چاہوں گی. خدا کا کلام لا تبدیل اور اٹل ہے, جسے لوہے کے قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا ہے, اور یہ کبھی بدل نہیں سکتا ہے. زبردست, کبھی نہیں بدل سکتا. یہ پروگرام کے آخر میں یہ کہنا چاہوں گی, سچ سنیے, سچ بولیے, سچ کھوجیے, سچ سننے کی جرت پیدا کیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور پاسٹر شفیق کمل صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا مسیح یسوع کا فضل آپ پر ہمیشہ ہوتا رہے.